اچھا سوال ہے, میں اس کا جواب دے دوں. پہلے دیکھیے, یہ جو حالات بنے ہیں اس کی میں نشاندہی واحد شخص تھا جو الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے ہر پیشی کے بعد میں اس کی نشاندہی کرتا تھا کہ یہ تباہ کن سیاست ہے, یہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو بھی داؤ پہ لگائے گی, پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگائے گی, پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگائے گی. نمبر ایک, میری بات کو نہیں سنا گیا, اس پہ توجہ نہیں دی گئی. آج جو پی ٹی آئی کو دن دیکھنے نصیب ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تشویشناک ہے, لیکن یہ سیلف انفلکٹڈ ہے, یہ اپنے اوپر خود لاگو کیے گئے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, میں سیدھی بات کرتا ہوں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سیاست جو ہے یہ اس پارٹی کو لے ڈوبے گی, یہ اس کی قیادت کو لے ڈوبے گی, یہ سیاست آپ اس راستہ بدلیں, آپ تعمیری سیاست کی طرف آئیں. یہ میں اس وقت بھی کہتا تھا, میری ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی. یاد رکھیے کہ جو پاکستان میں جو سوال اٹھانا ہے, اب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, جو پاکستان کے جو نامور وکیل ہیں جو آج اس فساد اور فراڈ کا حصہ بنے ہیں, آج تک کسی نے یہ بات اٹھائی ہے کہ جی پچھلے 6-7 سالوں میں یہاں بلوے ہوئے, یہاں جوڈیشل کمپلیکس پہ حملے ہوئے, یہاں پہ سپریم کورٹ کے باہر ہوا, یہاں پہ پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا گیا, ابھی تک ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی. یہ ہے وہ لمحہ فکریہ کہ آپ کا جو نظام ہے انصاف کا وہ ٹوٹلی فلاڈ ہے. وہ جسٹس کیا امریکہ میں مارشل لا ہے جو ایک ایک شخص کو وہ جو کیپٹل ہل پہ حملہ کیا اس کو 14 سال قید, 20 سال قید, 10 سال قید وہ دے رہے ہیں. فرانس میں بلوے ہوئے صحیح رات عدالتیں بیٹھی, وکیلوں کو آدھا گھنٹہ ٹائم دیا ڈیفینس کا, فیصلے سنائے گئے. پاکستان میں جب تک آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم نہیں کریں گے تو یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں, میں تو 8 سال اس کی اجاگر کرتا رہا کہ یہ آنے والا ہے یہ برا وقت, اور میرا سارا ریکارڈ آپ کے سامنے اور میڈیا کے سامنے ہے. تو میں اس میں کسی قسم کی میری طرف سے کوئی چوک نہیں ہوئی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی شخصیت پرستی کی کہ پارٹی میں شخصیت پرست نہیں ہونی چاہیے, حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں عمران خان کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانی جاتی ہے, نہ جو ورکر ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. سر ہم نے ماضی میں دیکھا ریحام خان تھی, ہم نے ماضی میں دیکھا عائشہ گلالید تھی, ہم نے ماضی میں دیکھا جہانگیر ترین تھے. کیا آج کی پریس کانفرنس کے بعد آپ بھی ان کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اور کیا یہ آپ کی ناکامی میں نہیں ہے کہ آپ باندھ رکن ہیں اور آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے زبان سے دیا میں؟ میں پہلے آپ کے سوال کا آخری حصہ جو اس کا جواب دے دوں. میں آپ کو پتہ ہے کہ میں 19 ہمارے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری تھے عبدالستار صاحب کا فارن سیکرٹری. تو جب وہ وزیر خارجہ بن گئے تو عمران خان نے اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات رہیں. 2011 تک ایک میں تھا اور ایک ارشد ملک ہوتا تھا, وہ بھی صحافت سے تعلق ہے, اس کا صحافی برادری پہ سے, ٹھیک ہے. ہم دو نے, میں سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری, پھر سینٹرل وائس پریزیڈنٹ میڈیا انفارمیشن. ہم عمران خان 1997 اور 2002 میں بھی وہی لیڈر تھا فیمس, شوکت خانم بھی بنایا تھا, ورلڈ کپ بھی جیتا تھا, لیکن وہ پولیٹیکلی ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر مجھے اپنی شخصیت کو آگے لانا ہوتا تو میں ان تمام سالوں میں اپنے آپ کو پروموٹ کرتا. مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی, مجھے اس کی اہمیت نہیں تھی. میرے نزدیک پی ٹی آئی کی پولیٹیکل برانڈنگ کرنی تھی, میرے نزدیک عمران خان کی پولیٹیکل برانڈنگ کرنی تھی, کیونکہ ہم نے عوام کے دل جیتنے تھے. اس راستے پہ پھر ہم جب چلے 2002 کے بعد 2011 میں وہ ماحول بنا, وہ ایک وہ ہوا. تو جہاں تک میرا تعلق ہے میں ان سب سے مختلف ہوں. میں جو کہتا ہوں اللہ پاک کے کرم سے مجھے بڑی بات سے بچائے وہ سچ ثابت ہوتا ہے. کیا میں نے کل جو نشاندہی کی تھی آج سچ نہیں ثابت ہوئی؟ کیا میں نے جو الزامات لگائے فارن فنڈنگ پہ آج وہ سچ ثابت ہو نہیں چکے؟ تو میں آپ سب کو, اور دوسری بات جہاں تک آپ, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جی عمران خان اور اس کا ورکر, یہ جو کلٹ فالوئنگ والا کلچر ہے, یہ 2013 میں نہیں تھا, یہ 2016 میں نہیں تھا. یہ ایک میڈیا کے ذریعے آپ مجھے روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نیشنل ٹی وی پہ فری ٹائم دیں, آپ 6 مہینے بعد دیکھیں کہ میری کدھر فالوئنگ پہنچتی ہے. یہ ایک کنسٹرکٹ کیا گیا. نیلسن منڈیلا سے بڑا لیڈر کوئی نہیں تھا, یہ آپ مانتے ہیں؟ نیلسن منڈیلا کی فالوئنگ شاید اس سے کوئی نہیں, ساری دنیا میں اس کی وہ تھی, اس کی بھی بڑی فالوئنگ تھی, اس کا سارا ووٹ بینک تھا, لیکن وہ لیڈر تھا. وہ جب جیل سے رہا ہوا 4 سال اس کو لگے, اس نے دھرنے نہیں دیے.
اس نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش نہیں کی, اس نے جمہوری عمل کیا, الیکشنز پہ گیا, ایک ٹرم کے لیے صدر رہا, ایک ٹرم کے لیے ANC کا چیئرمین رہا. جب اس نے ایک سال پہلے ٹرم ختم ہونے سے اعلان کر دیا کہ میں اگلے الیکشن میں کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوں, میں اگلے الیکشن میں صدارتی کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوں, کیا ہوا اس سے ووٹ بینک ٹرانسفر ہوا پارٹی کو. یاد رکھیے لیڈر کا سب سے پہلا کام یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے شہرت کمائے, اس کا کام ہے کہ لیڈرشپ کے راستے کھولے تاکہ اور لیڈر آئیں اور کمپٹنس آئے. اگر وہ صرف اپنی شہرت اور اپنی ذات کے لیے کام کر رہے تو وہ نیشنل گلوری ہے, وہ پرسنل گلوری ہے, وہ نیشنل گلوری نہیں ہے, وہ لیڈرشپ ہے ہی نہیں جو اپنے ہی امیج. یہ یہاں پہ ہوا جس کے نتیجے میں آپ کو آپ سے بات ہو چکی ہے نا جی. کمیشن سپریم کورٹ PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کس فورم پر چیلنج کرے گا؟ دیکھیے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک چیز تو ہم نے طے کر لی ہے کہ الیکشن کمیشن میں یقیناً ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ان کے سامنے یہ جو تلخ حقائق سامنے آئے ہیں یہ ہم ان کے سامنے پیش کریں گے. آگے وہ کیا کارروائی کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر سپریم کورٹ میں جانا پڑا یا ہمارے وکلاء نے سمجھا کہ یہ مناسب ہے وہاں پہ بھی جائیں گے, لیکن ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. آپ سے بات آرام سے میں آپ سے بات کرتا ہوں جی آپ کیانی صاحب جی کیانی صاحب 13 سال بعد کل آپ جب سیکریٹریٹ گئے جی وہاں پر آپ کے پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی. سوال میرا یہ ہے کہ آپ جیسے اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے جو پارٹی کے ساتھ جو سلسلے ڈے پر سے چل رہے تھے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شارٹ کٹ سے جو لوگ اس پارٹی میں آئے انہوں نے بڑے بڑے عہدے بھی لیے اور سب سے پہلے وہ پارٹی سے گئے بھی. اور اب کی جو پوزیشن ہے جو وکلاء جو ابھی فیس بنا ہوا ہے PTI کا, اس تمام سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ پاکستان تحریک انصاف نے لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا. یعنی پہلے ہائی جیک ہوئی اجرتی سیاستدانوں کے حوالے سے, اور پھر اس کے بعد یہ کچھ PTI کے کنگلے تھے جنہوں نے مل کے یہ پارٹی کو لوٹا اور اس مقصد کو کیش کرایا جن کو ہم سب کو جانتے ہیں. اور اب یہ کچھ وکلا چہرے سامنے آئے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب جیل سے جو باہر آ کے جو کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو چیئرمین کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ نامنیٹ کرے, یہ ورکر کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے. جو امیدوار بننا چاہتا ہے وہ اس امیدوار کا حق ہے, یہ ڈیموکریسی ہے. تو ایسے لوگ جو آئے ہیں جن کا PTI سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جو کسی اور سیاسی جماعت میں رہے ہیں, اس کا کینڈیڈیٹ رہے ہیں, ان کا کیا میرٹ ہے؟ آپ یہ سوچئے کہ PTI کا ورکر کیا صرف اس کام کے لیے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے, اس کو سڑکوں پہ لا کے اس کی پٹوائی کرائی جائے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو, وہ جیلیں کاٹے؟ کیا اس لیے PTI کا ورکر بنا ہے؟ کیا PTI کی ورکر کی اتنی اہمیت ہے؟ اس کو یہ اختیار کیوں نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی قیادت کا فیصلہ کرے؟ کیوں ایک ایسے شخص کو نامنیٹ کیا گیا جس کا PTI سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ تو یہ تو بہت خوفناک ایک عمل ہوا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت نقصان پہنچے گا. جی اب آپ پوچھیں. سر اس سوال کے دو حصے, زاہد صاحب کا سوال کا اپنا پراپر جواب نہیں دیا, میں دوبارہ اس کو ریفریز کر دیتا ہوں کہ 13 سال بعد یعنی کہ 13 سالوں میں کئی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے. آج تک آپ کسی الیکشن میں کیا حصہ لیا؟ اگر نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا؟ اور آج اچانک آپ کو یہ محبت کیوں جاگی؟ ایک بات. دوسرا, آپ نے امریکہ کا حوالہ دیا, فرانس کا حوالہ دیا. سوال یہ ہے کہ امریکہ اور فرانس میں کہاں ایک پریس کانفرنس کے ساتھ قومی اداروں پر حملے کرنے والوں کو معاف کیا گیا, یا جن کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ 23 جو ان کی کالن جو ٹریس ہوئی ہے مراد راز کی, اور اس کے بعد وہ اس نے پارٹی چھوڑی اور اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. جو دوسرا آپ کا سوال کا حصہ ہے تو میں آپ کے سامنے کہہ دیا نا کہ وہ سیاسی پناہ گاہوں میں جا رہے ہیں, اور میں نے اس پہ تنقید بھی کی ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط ہے. میں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل کا ہیرو آج کا ولن اور آج کا ولن کل کا ہیرو بنتا ہے. یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ. ہمیں شخصیات سے بالاتر ہو کے ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ رول آف لا کو نافذ کریں. میں نے اس کی آپ کو مثالیں دی کہ میں آپ کی نہیں میں انصاف کا مطالبہ کروں گا کہ جس شخص کے خلاف جو ثبوت موجود ہے عدالتی مطابق کارروائی کرے. جہاں تک محبت کا تعلق ہے, یاد رکھیے کہ یہ میری محبت کی عکاسی تھی
کہ میں نے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کے جو وکیل ہیں جو تھے فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور خان, انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کا ایک مراسلہ جو انہوں نے مجھے دیا تھا, جو میں نے ڈسکلوز نہیں کیا, میں نے آپ سے بھی نہیں شیئر کیا, اس میں وہ پڑھ کے سنایا, جس میں عمران خان مجھے کہتے ہیں کہ آئی پینڈرڈ یو, میں نے آپ سے بہت لاڈ کیا, آئی فورس یو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹیز, میں نے آپ کو زبردستی عہدے دیے, یو آر دا نمبر 2 ان دا پارٹی. تو میری محبت کا یہ عالم تھا اس پارٹی سے کہ پارٹی کا نمبر 2 کی حیثیت میں نے کہا یہ جس راستے پہ جائے گا میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا. ہم تو وہ لوگ تھے. دیکھیے یہ تحریک انصاف جو یہ بڑی اسپیشل جماعت بنی تھی. موقع اب آ گیا آپ کے پاس کہ پارٹی چیئرمین جیل میں ہے اور اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ جو پارٹی ورکر جو مشکلات کا شکار ہیں, جیلوں میں ہیں, ان کی رہائی کے لیے آپ جو ہے کردار ادا کریں, اور ساتھ ساتھ جس طرح باقی جماعتوں کو پوری ٹوٹی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن بھی کرتے ہیں, ریجن سے بھی کر رہے ہیں, الیکشن مہم بھی چلا رہے ہیں, تو آپ اس کو لیڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے تمام جماعتوں کو مکمل موقع ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن کیمپین کریں بلا تفریق. جہاں تک جو پارٹی کے ورکر جیل میں ہیں, میں صرف یہ اس حد تک جا سکتا ہوں کہ عدالتیں موجود ہیں, عدالتیں اس پہ فیصلہ کریں. اگر ثبوت موجود ہے تو ان کے خلاف ان کو سزا دیں, اور اگر ثبوت نہیں ہے تو ان کو بری کریں. یہ ہے نظام جو آپ نے اس ملک میں لانا ہے. یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص توڑ پھوڑ کرتا ہے, میں نے آپ کو مثال دی, پاکستان کی ایک تاریخ ہے, توڑ پھوڑ بھی ہوئی, حملے بھی ہوئے, اداروں پہ حملے ہوئے, دیواریں توڑی گئیں, بلڈنگز کو آگ لگائی گئی, بلو ایریا اسلام آباد میں آگ لگائی گئی, 55 پولیس والوں پہ حملہ ہوا لاہور میں. کسی نے تو کیا ہے نا, کوئی تو اس میں ملوث تھا نا, تو کیا اس کو کسی کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ہاں اگر کوئی بے گناہ گرفتار ہے اس کو رہا کریں اگر ثبوت نہیں ہے, لیکن جو گناہ گار ہے اس پہ کارروائی کرے اور فیصلہ سنائے. میں آپ کے سامنے شروع سے یہ کہہ رہا ہوں. آپ کی جو رکنیت ہے کیا وہ ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہے؟ کیا ووٹ آپ کا رجسٹرڈ ہے؟ اگر نہیں ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ ووٹر لسٹ آپ کو ملی؟ اور دوسرا آپ کے ساتھ جو شخصیات بیٹھی ہیں ان کو بھی کیا موقع ملے گا کہ ہمیں بتا سکیں؟ جی جب آپ چاہیں گے یہ بتا دیں گے. اور جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں, دیکھیے جہاں تک آپ نے ووٹر لسٹ کا کام کیا اور میری ممبرشپ کا کام کیا, میں پی ٹی آئی کا ایک تو فاؤنڈنگ ممبر ہوں, آپ یہ تسلیم کرتے ہیں نا. میں پی ٹی آئی کا اس لحاظ سے بھی واحد ممبر ہوں جس کی ممبرشپ الیکشن کمیشن آف پاکستان, سنگل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ, ڈبل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر مناللہ کی سربراہی میں انہوں نے توثیق کی میری ممبرشپ کی. آپ مجھے کوئی اور پی ٹی آئی کا ممبر بتا دیں جس کی پوری عدالتی ریکارڈ میں سب لکھا نہیں یہ ممبر ہے. آپ یہ بھی المیہ دیکھیں کہ جو شخص سچائی کا علم لے کے کھڑا ہوا اس کے پیچھے پی ٹی آئی کی قیادت پڑ گئی کہ تم ممبر نہیں ہو, تاکہ وہ فارن فنڈنگ کیس سے نجات حاصل کر سکے. تو یہ میری ایک یونیک حیثیت ہے اس پارٹی میں کہ ایک تو فاؤنڈنگ اور اس کو بنانے, اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی برانڈنگ, اور 2011 کا وہ دن دیکھنا پڑا جب پی ٹی آئی نے مشروم کیا اور پی ٹی آئی ایک پاپولر جماعت کے سامنے ابھری. اور اس کے بعد مجھے کون سا عہدہ نہیں آفر کیا گیا, مجھے کون سی دھمکی نہیں دی گئی. میں زیر عتاب رہا ہوں. یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بولتے نہیں ہیں, میں 3.5 سال بھی تو نہیں بولا. میں 3.5 سال جب عمران خان کی حکومت تھی تو آپ کے صحافی برادر موجود ہیں, آپ ان سے پوچھئے کہ ان کے فون میں واٹس ایپ گروپ تھا, اس میں خود ہدایت دی جا رہی تھی عمران خان کی طرف سے پارٹی کے جو اب چھلانگ لگا کے چلے گئے ہیں کہ اکبر اس بابت پہ مقدمہ بناؤ. ٹھیک ہے, میرے ساتھ کون سی مجھے دھمکی نہیں دی گئی. میرے گھر کے باہر فائل 3 جعلی مقدمات بنے, میں خاموشی سے بھگتا. آپ کو تو یہ نہیں پتا, میں خاموشی سے بھگتا. میں اس وقت بھی نہیں بولا کیونکہ میری جو ذات ہے وہ اس وقت نہیں ہے معاملہ. میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں, مجھے اس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں چاہیے, مجھے آج بھی پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں چاہیے. مجھے عمران خان نے خود 2 دفعہ سیکرٹری جنرل بننے کا آفر کی, میں نے معذرت کی. کیوں؟ کہ میں اس اہل نہیں تھا, میرے پاس وسائل نہیں تھے کہ میں پورے پاکستان میں جا سکتا اور ٹریول کر سکتا اور پارٹی کو منظم کر سکتا, اس لیے میں نے معذرت کی. لیکن یہ پارٹی ہماری رگوں میں ہے, یہ پارٹی ہمارے خون میں ہے, یہ پارٹی کے ایک زندگی میں ایک وقت میں ایک پارٹی بنتی ہے. ہم اس پارٹی کو ہمیشہ کے لیے ایک ادارہ بنانے کے لیے ہیں. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے پاکستان کی سیاست بدل جائے گی.
बाबर साहब आप पार्टी बनाने वालों में शामिल थे और आपने कहा कि मैंने लीडिंग किरदार इसमें अदा किया है। जब पार्टी टूटी है तो लगता यूँ है कि आपके इंतकाम की आग ठंडी हुई है। और आपने कभी ये सोचा कि इस पार्टी को तोड़ने वाले कौन थे? क्या इमरान खान इतने ज़हीन थे कि सारा कुछ उन्होंने किया, या इसके पीछे जो लोग थे कभी आपने उनके बारे में भी सोचा? अच्छा, इसके साथ ही बता दीजिए कि क्या आप जो से आप इलेक्शन का कह रहे थे कि इलेक्शन मुश्किल होगा पीटीआई के लिए जाना, तो वो क्या वजह है? वो थोड़ा सा ब्रीफ कर देते कि हमें पता चले कि क्या मुश्किलात होंगी। देखिए, जब आपने इस किस्म का एक फार्स इंटर पार्टी के नाम पे किया और ज़ाहिर है हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने आ जाएंगे, तो बादी नज़र में तो यही नज़र आता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो पीटीआई के लिए वो मनफी होंगे, चाहे बल्ले के हवाले से, चाहे पीटीआई की एज अ शनाख्त, एज अ सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से। बादी नज़र में तो ये बहरहाल फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। जहाँ तक आपने जो सवाल किया, देखिए, जो शख्स फैसला करता है वो जिम्मेदार है। याद रखिए कि जब इमरान खान ने वज़ीर आज़म का हल्फ लिया और कुरान मजीद सामने था, तो वो उस हल्फ का फिर वफादार हुआ। वो फिर किसी और से उसकी कोई वफादारी नहीं है। और अगर वो ये कहता है कि मैंने जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस इसलिए फाइल किया कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे कहा था और मैंने देखा नहीं, तो आपने उस हल्फ की खिलाफ वर्जी की। जब सदर अलवी कहता है कि मुझे ये उन्होंने दिया तो मैंने आगे दस्तखत कर दिया, उसने उस हल्फ की खिलाफ वर्जी की। अकबर इस बाबर के पास भी वही वन पेज डॉक्ट्रिन, वही एस्टैब्लिशमेंट, जब आके बार बार कहती थी कि ये केस वापस ले लो, जब मेरे घर के बाहर फायरिंग होती थी, जब मुझ पे जाली मुकदमात बनते थे, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं थी, मेरी तो वो फॉलोइंग नहीं थी। मैं माजरत की, मैं कहा जी मैं अपने इस रसूल से नहीं हटूंगा। ये लीडर का काम होता है वो तय करे कि कौन सा रास्ता है, और अगर उसको गलत रास्ते पे डाला जाए माजरत करे। वो अपनी माजरत करके क्या इन्होंने किया? तो आप याद रखिए कि द बक स्टॉप्स विद द कैप्टन, वो डिसाइड करता है। आज जो ये नॉमिनेशन हुई है, इसकी अल्टीमेटली जिम्मेदारी इमरान खान पे आएगी। बाकी जो वकील हैं, वो कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? पहले जो लोग इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए थे, सारे चले नहीं गए छलांगे लगा के? सबकी मैंने निशानदेही नहीं की कि ये पार्टी से वफादारी नहीं कर रहे। मैं इमरान को कहता था 2011 तक कि इमरान ये रिफ रैफ है, ये पाकिस्तान की कौम को याद रखिए कि कोई शख्स जितना मर्जी मशहूर हो जाए, अगर वो कौम को कुछ देने के काबिल नहीं है, उसकी शोहरत को हम क्या करेंगे? हमने तो उसे काम लेना है, हमने तो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है, हमने तो गवर्नेंस को ठीक करना है, हमने तो पाकिस्तान को एक दुनिया के ममालिक में ऊपर लेके जाना है। अगर मैं बहुत मशहूर हो गया और चौड़ा होकर बैठ गया कि आई एम द मोस्ट पॉपुलर, सो व्हाट गुड इज इट फॉर पाकिस्तान? दैट इज द क्वेश्चन। आपका हो गया, जो कर चुके हैं सवाल और दोबारा सवाल ना करें प्लीज। ये बताइए कि इस वक्त पीटीआई के मौजूदा जो नामजद और मुंतखब हुए हैं चेयरमैन बैरिस्टर गौर, उसके हवाले से पीटीआई के रहनुमाओं के कुछ खदशात आए। सियासी रहनुमा जो इस वक्त छुपे हुए हैं मुकदमात की वजह से किया है, वो तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार इमरान खान को भी किया और हामिद खान को कहा गया कि आप चेयरमैन बने, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया। ऐसी क्या वजह थी कि इमरान खान को अपने पार्टी के सीनियर रहनुमा जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, उनका नाम नहीं इमरान खान ने दिया? उसके बजाय 1 साल हो गया जो शख्स पार्टी में नया आया है उसका नाम क्यों लिया? क्या वो लोग रहनुमाओं की आपसे भी कोई राब्ता हुआ है क्या? वो जो इस वक्त देखिए, इसका सवाल का जवाब तो इमरान खान ही दे सकते हैं, लेकिन ये बात जाहिर है कि लगता है उन्होंने कुछ सीखा नहीं, क्योंकि जब वो बुज़दार प्लस और फलाना प्लस और फलाना सुपर वो बातें करते थे और बाद में कहते थे अब मैंने बड़ा सीख लिया है, तो ये उसी अमल का एक तसलसल है कि जिसका कोई मेरिट ही नहीं बनता उसको नामजद किया। और सबसे पहली बात कि नामजद क्यों किया? आप वर्कर्स पे भरोसा नहीं करते। आपके वर्कर्स आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, आपके लिए जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो वोट के ज़रिए अपनी लीडरशिप का इंतखाब कर सके। तो ये नफ़ी है, ये सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी शोहरत के लिए सब कुछ चल रहा है। सियासी जमात को इस्तेमाल किया जा रहा है, वर्कर को इस्तेमाल किया जा रहा है, वर्कर को सिर्फ इक़्तिदार की भेंट चढ़ने के लिए उस भट्टी में फेंक दिया जाता है कि भाई मैं इक़्तिदार में आना है। ये समझने की बात है।